لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 26 سے تلاوت کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے رکھ لی ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب، پس ان میں سے چند تو ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ پھر ہم نے ان کے پیچھے انہی کی راہ پر اور رسول بھیجے، اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو اور انہیں انجیل عطا فرمائی، اور ہم نے رکھ دی ان لوگوں کے دلوں میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے تابعدار تھے، شفقت اور رحمت اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا تھا، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، البتہ انہوں نے رضا الہی کے حصول کے لیے اسے اختیار کیا تھا، پھر اسے وہ نبھا نہ سکے جیسے اس کے نبھانے کا حق تھا، پس ہم نے عطا فرمایا جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے ان کے حسن عمل اور حسن نیت کا اجر، اور ان میں سے اکثر فاسق و فاجر تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے ایمان والو، تم ڈرتے رہا کرو اللہ سے اور سچے دل سے ایمان لے آؤ اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا 2 حصے اپنی رحمت سے، اور بنا دے گا تمہارے لیے ایک نور جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور بخش دے گا تمہیں، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ تم پر یہ خصوصی کرم اس لیے کیا تاکہ جان لیں اہل کتاب کہ ان کا کوئی قابو نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر، اور یہ کہ فضل تو اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے، نوازتا ہے اس سے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے۔ یہ سورہ حدید کا آخری اور چوتھا رکوع ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے رسولوں کے بھیجنے کا ذکر فرمایا اور آگاہ کیا کہ ہم رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ اور میزان کے ساتھ اس کائنات میں بھیجتے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ یعنی میزان جہاں دی اس کے ساتھ لوہا بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ اب اس رکوع کی ابتدا بھی اللہ نے رسولوں کے تذکرے سے فرمائی
اور فرمایا کہ ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، یعنی چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور باقی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آپ کے بعد آئے ہیں وہ آپ کی اولاد سے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خصوصیت سے ذکر فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا اور ہم نے رکھ دی ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب، پس ان میں سے چند تو ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں، یعنی جنہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو مان لیا اور وہ میزان اور وہ عدل و انصاف کا جو پیمانہ انہوں نے دیا تھا اس پر عمل پیرا ہو گئے، وہ ہدایت یافتہ تھے، وہ کامیاب ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اکثر لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کی اور وہ میزان اور عدل کا جو ترازو جو پیمانہ دیا تھا وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے۔ فرمایا کہ پھر ہم نے ان کے پیچھے انہی کی راہ پر اور رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اور انہیں انجیل عطا فرمائی، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا اور انجیل جو کتاب ہے وہ ان کو عطا کی ہے، اور ہم نے رکھ دی ان لوگوں کے دلوں میں جو عیسیٰ کے تابعدار تھے شفقت اور رحمت، چونکہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام شفقت اور رحمت کا ایک سراپا تھے، یعنی آپ بہت نرم دل تھے، اس لیے آپ کی جو تعلیمات بھی ہیں وہ نرمی شفقت سے بھری پڑی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے جن مخلص ساتھیوں کی تربیت فرمائی، ان کی اصلاح فرمائی، روحانی پاکیزگی اور طہارت کا فریضہ جن کا سر انجام دیا، تو ان کے دلوں کے اندر بھی جو ہے رأفت، رحمت اور نرمی پیدا ہوئی۔ یہ ان کی خصوصی اللہ تعالیٰ نے تعریف اور توصیف بیان کی ہے کہ جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے صحبت یافتہ لوگ تھے، جنہوں نے تربیت حاصل کی تھی، ان کے دلوں میں کیا تھی؟ نرمی تھی، گداز تھی، مخلوق کی خدا کے لیے وہ نرم گوشہ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے لیے بھی ایسے لوگ جو ہے نرم گوشہ رکھتے تھے، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے تعلیم حاصل کی تھی، جو روحانی تربیت فرمانے والے تھے، اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا تھا، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ یہ رہبانیت کیا ہے؟ رہبانیت کا عمومی طور پر مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ یعنی دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں کو اختیار کر لیا جائے، اور علماء نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ رہبانیت اسے کہتے ہیں کہ عبادت و ریاضت میں غلو کرنا، زیادتی کرنا، مبالغہ کرنا، ایسا مبالغہ کہ رشتہ داروں کو چھوڑ دینا، دنیا کو بالکل ترک کر دینا، اپنے نفس پر بے جا قسم کی زیادتی کرنا، یہ رہبانیت ہے۔ اب وہ رہبانیت جو عیسائیوں کے اندر داخل ہوئی وہ کیسے ہوئی؟ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سرور دو عالم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اے ام عبد، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ عیسائیت میں رہبانیت کیسے آئی؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بنی اسرائیل پر جو ہے جابر اور ظالم قسم کے لوگ جو ہیں وہ آ کر غالب ہو گئے اور ان پر فائز ہو گئے، تو انہوں نے بہت ظلم و ستم شروع کر دیا، نافرمانیاں، گناہ یہ شروع کر دیے۔ تو اہل ایمان کی غیرت نے اس چیز کو برداشت نہ کیا، وہ ان کے مقابلے کے لیے نکل پڑے، اپنے دشمنوں کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ ان تمام اہل ایمان کو شہید کر دیا گیا۔ اب پھر ان کے چلے جانے کے بعد ایک اور جماعت اٹھی، یعنی اہل ایمان کی، اور انہوں نے بھی اپنے
جابر اور ظالم حکمرانوں کے خلاف جو ہے آواز بلند کی اور ان کا مقابلہ کیا تو وہ بھی جو ہیں یعنی شکست کھا گئے۔ غرض یہ کہ 3 مرتبہ ایسے ہوا کہ اہل حق اٹھے اور جابر اور ظالم حکمرانوں کے خلاف جو ہے جہاد کیا تو ان اہل ایمان کو جو ہے شہید کر دیا گیا۔ اب بالکل تھوڑے سے اہل ایمان رہ گئے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر اسی طریقے سے سلسلہ رہا تو کوئی ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، اللہ کی طرف بلانے والا کوئی نہیں رہے گا، تو لہٰذا ایسا کرتے ہیں کہ ہم زمین میں ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں اور جا کر جنگلوں میں ہم اپنے ایمان کو بچائیں، اپنی جانوں کو بھی بچائیں اور اپنے ایمانوں کو بھی بچا لیں۔ یعنی اگر ہم بھی نکل پڑے اور ہمیں بھی قتل کر دیا گیا تو اللہ کا نام لینے والا تو کوئی نہیں رہے گا، تو لہٰذا اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ کا نام لینے والا کوئی رہے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم زمین میں منتشر ہو جائیں اور منتشر ہو کر اللہ کی یاد میں مصروف ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ یہ ان کی نیت تھی، یہ ارادہ تھا، اس وجہ سے وہ منتشر ہو گئے زمین میں، غاروں کی طرف، جنگلوں کی طرف چلے گئے اور انہوں نے اس طرح اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ یہ بالکل ابتدا تھی یعنی رہبانیت کی، یہاں سے شروع ہوئی، یعنی یہاں ان کا کوئی مقصد یہ نہیں تھا، یہ اضطراری کیفیت تھی ان کی کہ ہم کوئی رہبانیت اپنی طرف سے گھڑیں گے، کوئی ایسی چیز جو ہے پیدا کر دیں گے دین کے اندر جس کا دین میں کوئی تصور نہیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایسی تعلیم نہیں دی تھی، نہ انجیل نے ایسی کوئی تعلیم دی ہے کہ تم جو ہے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دو، دنیا سے تعلقات کو منقطع کر لو، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو سمپل تعلیم دی جو اللہ نے عطا فرمائی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان چاہنے والوں نے اضطراری طور پر جب کیفیت تھی، مجبور تھے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے ایمان بچانے کے لیے، انہوں نے غاروں کا راستہ اختیار کیا۔ رفتہ رفتہ یہ عیسائیت کے اندر جو ہے ایک باقاعدہ رسم اختیار کر گیا اور انہوں نے اس کے اندر اپنی طرف سے پھر قیود لگانا شروع کر دی کہ اللہ کے لیے جو ہے دنیا سے منقطع ہو جاؤ، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ دو اور اللہ اللہ کرتے رہو، جنگلوں کے اندر رہو، اور ایسی یعنی کلیسا کی جو روایتیں ہیں کہ جن کو انسان اگر پڑھ لے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ یعنی ان بے شمار واقعات میں سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص سینٹ سیمون کے نام سے تھا، تو اس کو اسی عبادت کا شوق آیا اور اس عبادت کے شوق میں وہ وہاں سے نکل گیا۔ اس کے ماں باپ بڑے پریشان کہ ہمارا بیٹا کہاں چلا گیا، حتیٰ یہ کہ باپ جو ہے اس جدائی کو برداشت نہ کر سکا اور اس کا انتقال ہو گیا، لیکن ماں جو ہے وہ زندہ رہی اور اپنے بیٹے کی یاد میں روتی رہی۔ ایک عرصہ گزر گیا، 27 سال کے بعد ماں کو یہ پتہ چلا کہ اس کا بیٹا تو بہت بڑا راہب ہے اور وہ بہت مشہور ہو گیا۔ تو ماں کو جب یہ پتہ چلا، یہ خبر ملی، اس کی قیامگاہ کا پتہ چلا، تو ماں کسی نہ کسی طریقے سے، وہ بوڑھی ماں اس غار تک جا پہنچی جہاں اس کا بیٹا، جس کو اتنی شہرت تھی، اتنا بڑا راہب ہے۔ تو جب اس یعنی وہ جو غار تھا اس کے دروازے پر پہنچی تو اس دروازے سے اندر کسی عورت کا داخل ہونا جائز نہیں تھا، یعنی اس کو عورتوں کا داخلہ ہی ممنوع تھا۔ لہٰذا اس نے اجازت مانگی تو اجازت نہیں ملی۔ اس کو بتایا گیا کہ بھائی تمہاری ماں آئی ہے، تمہاری ماں اجازت چاہتی ہے، تو کہا کہ نہیں، میں نہیں آ سکتا۔ تو ماں نے یہ کہا کہ بیٹا اگر تم اپنا مکھڑا نہیں دکھاتے، مجھے اندر نہیں آنے دیتے، تو باہر نکل آؤ، تم اپنا چہرہ تو دکھا دو، میں تمہیں دیکھ لوں۔ تو اس نے ماں کی یہ بات بھی نہیں سنی، یہاں تک کہ 3 دن 3 رات تک ماں اس دروازے پر رہی اور وہیں پر اس نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی، اور پھر وہ راہب صاحب باہر آئے اور دعائیں مغفرت کر لی۔ یعنی جو ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والا ہو تو اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کہاں سے قبول ہوگی؟ وہ تو ظالم اور سفاک کہ جس نے اپنی ماں کی آواز اور اس کی جو حکم ہے اس تک کو نہ سنا، لیکن وہ اس چیز کو اہمیت دیتے تھے، یہاں تک کہ یعنی جو شخص کلیسا کا کوئی ممبر بنتا یا کلیسا کے ساتھ تعلق رکھتا تو اس کے لیے شادی کرنا یہ ایک ناجائز امر تھا کہ شادی نہیں کی جائے، اور شادی کو ایک بہت برا عمل تصور کیا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو فطرت انسانی کے تقاضوں کے بالکل خلاف ہیں، تو لہٰذا انہوں نے، ان چیزوں نے، ان پابندیوں نے
اس کلیسا کے اندر جو شرمناک باتیں پیدا کی وہ تاریخ کا حصہ ہیں، کہ پھر وہ خانقاہیں جو انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے بنائی تھیں وہ بدکاری کے اڈے بن گئے، اور اسلام نے ان تمام چیزوں سے روک دیا، منع کر دیا۔ فرمایا کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام کی رہبانیت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اسلام کی رہبانیت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے، یہ رہبانیت ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند جانثار آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک کہنے لگے کہ میں جو ہے رات بھر عبادت کروں گا، دوسرے کہنے لگے کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا۔ یعنی اس طریقے سے ہر ایک نے اپنی اپنی جو ہے تمنا اور آرزو پیش کی کہ میں ایسا کروں گا۔ دوسرے ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ ساری باتیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ کی قسم تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، اور تم سے سب سے زیادہ تقوی والا میں ہوں۔ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں، میں راتوں کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر میری اس سنت سے اعراض کیا اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں۔ فرمایا کہ یہ کوئی دین نہیں ہے، دین تو وہ ہے کہ جو میں لے کر آیا ہوں اور جس پر میں نے عمل کر کے دکھایا۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کسی غزوے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گئے تو وہاں راستے میں ایک باغ نظر آیا۔ ہمارے ایک ساتھی نے اس کو دیکھا تو اس کے نیچے نہر بہہ رہی تھی اور پھر وہاں پر سبزیاں بھی تھیں، تو اس نے یہ سوچا اور کہنے لگا کہ یہ بڑی اچھی جگہ ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں یہیں پر رک جاتا ہوں، یہیں اللہ کی عبادت کروں گا، بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کی عبادت میں مصروف رہوں گا، یہیں پر مجھے پانی مل جائے گا، یہیں پر سبزیاں ان سے میں خوراک حاصل کر لوں گا۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتا ہوں، اگر اجازت مل گئی تو میں ایسا ہی کروں گا۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہودیت اور نصرانیت دے کر نہیں بھیجا ہے، مجھے دین حنیف دے کر بھیجا ہے، جس کے اندر اللہ نے آسانی رکھی، جس میں کیا رکھی ہے؟ آسانی رکھی۔ تو اسلام نے ایسی چیزوں سے روکا، منع فرمایا۔ ہاں فرمایا کہ انہوں نے جو ابتدا ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ وہ صحیح تھی، وہ حقیقت پر مبنی تھی، اس لیے کہ وہ اضطراری کیفیت تھی، مجبور تھے، اس مجبوری میں اپنی جان کو، اپنے ایمان کو محفوظ کرنا ان پر بھی لازم تھا۔ تو فرمایا کہ انہوں نے جو یہ سب کچھ کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے رضائی الہی کی حصول کے لیے اسے اختیار کیا تھا، پھر اسے وہ نبھا نہ سکے جیسے اس کو نبھانے کا حق تھا، یعنی کچھ نے اس کو نبھا لیا لیکن اکثر نے کیا کیا کہ کفر اختیار کر لیا، اور اکثر نے کیا کیا بجائے اس کو صحیح طور پر سر انجام دینے کے، اس پر صحیح عمل پیرا ہونے کے، اس کو بدکاری میں تبدیل کر دیا۔ پس ہم نے عطا فرمایا جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے ان کے حسن عمل اور حسن نیت کا اجر، یعنی جو ایمان والے تھے اور عملیں انہوں نے صالح کیے تھے تو ان کو ہم نے اس کا اجر دیا ہے، اور ان میں سے اکثر فاسق و فاجر تھے۔ اے ایمان والو، تم ڈرتے رہا کرو اللہ سے اور سچے دل سے۔ جب اللہ سے ڈرتے رہو گے اور ایمان لے آؤ گے اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا دو حصے اپنی رحمت سے۔ فرمایا کہ ایک تو یہ تفسیر ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے اور پھر وہ دین محمدی علیہ السلام کو قبول کرتا ہے تو وہ دو اجروں کا مستحق ہے، یعنی وہ دین موسوی کا یا دین عیسوی کا بھی اس کو ایمان لانے کا ثواب، اور پھر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے کا ڈبل اجر اس کو ملے گا۔ لیکن علماء تفسیر نے یہ کہا کہ یہاں مقصد یہ ہے، ایمان والوں کو بتانا مقصود ہے کہ جو تم ایمان لائے ہو، ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو اگر پورا کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ دو اجر عطا فرمائے گا، ایک عمل پر دو اجر، ایک عمل پر دو اجر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور تمہارے لیے ایک نور جس کی روشنی میں تم چلو گے وہ بنا دے گا، یعنی ایک ایسا نور تمہارے اندر پیدا کر دے گا کہ تمہارے لیے راہ ہدایت جو کھل کر سامنے رہے گی، تم اس پر روشن راستے پر چلو گے، وہاں کوئی اندھیرا نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ تم پر یہ خصوصی کرم اس لیے کیا
تاکہ جان لے اہل کتاب کہ ان کا کوئی قابو نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احبہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے محبوب ہیں، لہٰذا اس پر ہمارا اجارہ داری ہماری ہے، کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ یہودی اور نصرانی کیا سمجھتے تھے؟ یعنی یہ رحمت کے مستحق صرف ہم ہیں، باقی تو کوئی اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں، ساری رحمت کے مستحق ہم ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس پر کسی کا قابو نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کی قدرت میں، وہ جس کو چاہے عطا فرما دے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ تاکہ ان کو پتہ چل جائے اہل کتاب کو کہ ان کا کوئی قابو نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر، اور یہ کہ فضل تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، نوازتا ہے اس سے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل عظیم سے وافر حصہ نصیب فرمائے، اور ہمیں راہ حق پر استقامت نصیب فرمائے، ہر قسم کی بدعقیدگی اور گمراہی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔